السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ پہلا انسان جسے اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اس زمین پر بسنے والا ہر انسان اس پہلے انسان کی اولاد ہے۔ اس پہلے انسان کو اللہ تعالی نے کیسے اور کس چیز سے پیدا کیا؟ اسے تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی فضیلت دینے کے باوجود جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم کیوں کیا گیا؟ آج سے اربوں سال پہلے اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں موجود سیارے، ستارے، کہکشائیں سب آج سے اربوں سال پہلے پیدا کیے گئے۔ ہماری یہ زمین بھی آج سے اربوں سال پہلے پیدا ہوئی۔ جب یہ زمین وجود میں آئی تو یہ اس قابل نہیں تھی کہ اس پر زندگی کا وجود ممکن ہو سکے۔ اس کا درجہ حرارت بہت گرم تھا۔ جب یہ زمین وجود میں آئی تو یہ آگ کے گولے کی طرح تھی۔ اس پر ہر طرف مختلف قسم کی گیسز پھیلی ہوئی تھی۔ آکسیجن کا نام و نشان نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین اس قابل نہیں تھی کہ اس پر کوئی انسان زندہ رہ سکے۔ سمندروں کی سطح بہت بلند تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ہر طرف آتش فشاں ابل رہے تھے۔ آندھیوں اور طوفان نے ہر طرف سے اس زمین کو گھیرا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی، اس کا موسم سازگار ہوتا گیا اور سمندروں کی سطح پست ہوتی چلی گئی اور آکسیجن وجود میں آنے لگی، اور رفتہ رفتہ یہ اس قابل ہو گئی کہ زندگی اس پر اپنا وجود برقرار رکھ سکے۔ اور پھر ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس زمین کا ماحول سازگار ہوا۔ یہ زمین اس قابل ہوئی کہ اس پر زندگی کا وجود ممکن ہو سکے۔ جب آسمان و زمین کا کارخانہ بن کر تیار ہو گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو خالص نور سے پیدا کیا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالی نے جنات کے جد امجد جان کو عناصر اربع کے آمیزہ سے پیدا فرمایا، جس میں آگ کا عنصر غالب تھا۔ یہ بھی اس زمین پر ہزاروں سال آباد رہے، مگر اللہ تعالی نے زمین کی تمام چیزیں نہ فرشتوں کے لیے بنائی اور نہ ہی جنات کے لیے، اس لیے انہیں اللہ کی خلافت کے اعزاز سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالی نے انسانوں کے جد امجد آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس بات سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے مٹی اور پانی کے ملاپ سے بنے ہوئے کیچڑ سے آپ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا وہ زمین کے کسی ایک حصے سے نہیں بلکہ ساری کی ساری زمین سے لی گئی تھی۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس زمین سے لی گئی مٹھی کے برابر مٹی سے پیدا فرمایا۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، لہذا اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی زمین کے مطابق آئی۔ فجاء منہم الابیض والاحمر والاسود وبین ذلک، چنانچہ بعض ان میں سے سفید رنگ والے، بعض سرخ رنگ والے، بعض کالے رنگ والے اور بعض درمیانے رنگ والے ہوئے۔ والخبیث والطیب والسہل والحزن وبین ذلک، اور بعض گھٹیا بد طبیعت، بعض عمدہ اور خوشگوار طبیعت والے، بعض نرم مزاج اور بعض سخت مزاج اور بعض درمیانے مزاج والے ہوئے۔ اور تفسیر تبری میں ابن عباس، ابن مسعود اور کئی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ جب جبریل علیہ السلام اس زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو یہ زمین جبریل علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی لے کر جاؤ۔
اللہ کی پناہ مانگنے پر جبریل علیہ السلام نے اسے پناہ دے دی اور مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا زمین نے تیرے نام کی پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام کی پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان سے بھی زمین نے پناہ چاہی اور انہوں نے بھی زمین کو پناہ دے دی اور اللہ تعالیٰ سے وہی فرمایا جو جبریل علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو زمین میں بھیجا کہ وہ جا کر مٹی لے کر آئیں۔ تو جب ملک الموت زمین پر آئے تو ان سے بھی زمین نے یہی کہا کہ میں آپ سے بھی اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو ملک الموت کہنے لگے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اللہ کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اس زمین سے مٹی لی۔ ملک الموت نے یہ مٹی صرف ایک جگہ سے نہیں بلکہ ساری کی ساری زمین سے لی اور لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ پھر اس مٹی میں پانی ملایا گیا تو یہ طین لازب یعنی چپکنے والی مٹی بن گئی جو کہ گارے کی طرح تھی۔ پھر اس چپکتی ہوئی کیچڑ نما مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کا پتلا اس گارے سے بنایا تو یہ ایک طویل عرصے تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ یہ نہ بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی تو یہ بے جان مٹی کا پتلا ہڈیوں، گوشت پوست، دل، دماغ، آنکھ، ناک اور کان پر مشتمل جسم میں بدل گیا اور یہ دیکھتا، سنتا اور بولتا انسان بن گیا۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی تو سب سے پہلے یہ روح آپ کی آنکھوں اور نتنوں میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی یہ روح آپ کے نتنوں میں گئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، جس پر آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور جب روح آپ کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو اچانک آپ کی نگاہ جنت کے پھلوں پر پڑی، اور جب روح آپ علیہ السلام کے پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش ہوئی، اور اس سے پہلے کہ روح آپ کے پیروں کو پہنچی آپ علیہ السلام جلدی سے جنت کی پھلوں کی طرف لپکنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل کہ انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جلد بازی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح سرایت کر گئی تو آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سوائے ایک بدبخت کے جس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد کے وقت میں پیدا کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خلق اللہ آدم بعد العصر من یوم الجمعة فی آخر ساعت من ساعات الجمعة فیما بین العصر الی اللیل کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں پیدا فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کا قد 60 گز لمبا اور 7 گز چوڑا تھا، اور بخاری شریف میں ہے کہ جنت میں جانے والے ہر شخص کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آپ کی پیٹھ سے نکالی اور انہیں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے۔